باذن اللہ، باذن اللہ سورج اٹھتا ہے صبح باذن اللہ اٹھتا ہے، میں چائے پیتا ہوں باذن اللہ پیتا ہوں، ٹھیک ہے. ہم مسلم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ سب کچھ باذن اللہ ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں باذن اللہ، اللہ اگر اجازت نہ دے تو میں ایک لمحے میں سانس بھی نہیں لے سکتا، میرے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، میں فنا ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ باذن اللہ، اس کا منکر پہ لعنت. لیکن یہ باذن اللہ، باذن اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے، مادر ذات اندھے کو شفا دیتے تھے، اور بھی جو بیماری ہو اس کو ایک ٹچ کر کے شفا دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہ خود کرتے تھے، خود کرتے. عیسیٰ کا جو امام ہے، اب سن لو عیسیٰ کا جو امام ہے، جس کے چھوٹے بیٹے کے پیچھے عیسیٰ کی نماز پڑھے گا، وہ عیسیٰ سے بڑا ہے، یہ یاد رکھنا. سمجھ میں آئی نا مولوی صاحب؟ جو اس کے چھوٹے بچے کے پیچھے عیسیٰ آ کے نماز پڑھے گا، وہ عیسیٰ سے بہت بڑا ہے. اللہ یاری تیری ساری باتیں میں نے سن لی ہے نا، اب تو ذرا مضبوط ہو کے بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ نیچے سے لیکیج نہیں کرنا، میری باتوں کے درمیان بولنا نہیں، ذرا باٹا ہو کے بیٹھ. اب سن، تو کہتا ہے کہ تیری چائے باذن اللہ ہے، تیرا سانس باذن اللہ ہے، شیعوں کا ہر کام باذن اللہ ہے، تمہارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر کام باذن اللہ ہے. تو جہاں تیرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے اور تو کہتا ہے کہ جو باذن اللہ نہ مانے اس پر لعنت ہے، ٹھیک ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ سب کچھ باذن اللہ ہے. لیکن ذرا بتا کہ کیا ابو بکر کی خلافت کو باذن اللہ مانتا ہے؟ کیا عمر کی خلافت کو باذن اللہ مانتا ہے؟ جھوٹے کذاب کیا عثمان کی خلافت کو باذن اللہ مانتا ہے؟ کیا حضرت علی کی چوتھی خلافت کو باذن اللہ مانتا ہے؟ وہاں تو کہتا ہے نہیں، پہلی ملی اور ابو بکر نے چھین لی. تو پھر ماننا اس بات کو کہ ابو بکر نے چھینی نہیں بلکہ باذن اللہ خلافت اللہ نے ان کو پہلی دی تھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کو پہلی نہ ملی ہو اور وہ اللہ کی مرضی کے خلاف؟ اللہ کی مرضی تو یہ ہو کہ علی کو پہلا امام بنانا ہے، لیکن ابو بکر خلافت چھین کے لے جائے. یہاں باذن اللہ نہیں مانتا تو، پھر لعنت ڈال اپنے اوپر. اور پھر موجودہ قرآن صحابہ نے لکھ کر جو امت تک پہنچایا اس کو تو نہیں مانتا. تو کہتا ہے کہ حضرت علی نے لکھا تھا وہ 12ویں امام کے پاس غار میں ہے. تو پھر ماننا باذن اللہ اس قرآن کی ضرورت ہی نہیں تھی جو تیرے 12ویں امام کے پاس ہے، اسی لیے اللہ نے امام سمیت اٹھا کے غار میں پھینک دیا. اور جس قرآن کی ضرورت تھی، جو اصلی قرآن تھا، وہ آج میرے اور تیرے پاس موجود ہے. پھر ماننا باذن اللہ اس قرآن کی ضرورت ہے، اس کہانیوں کی، ان کہانیوں کی جو تو کرتا ہے اور جو تمہارا مذہب کرتا ہے، ان کہانیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور تو کہتا ہے کہ جناب وہ جو چھوٹا امام ہے، وہ جو چھوٹا جو اس کا بیٹا ہے، وہ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ عیسیٰ کا امام ہے. اگر وہ اس کا چھوٹا بیٹا عیسیٰ کا امام ہو سکتا ہے تو اس کے باپ اور دادا اور تیرے پہلے امام علی کا جو امام ہے اس کی کیا عزت و شان اور مقام ہوگا. بتا اس ابو بکر کی عزت اور عظمت کیا ہی کہنے جس کے پیچھے وہ جو چھوٹا بیٹا تو عیسیٰ کا امام ہوگا، لیکن اس کا باپ امام علی، امام حسن، امام حسین، وہ جن کے مقتدی بن کے اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، اس ابو بکر کی شان بتا، اس عمر کی بتا، اس عثمان کی شان بتا ذرا، ٹھیک ہے؟ وہ تیرے چھوٹے بیٹے کے بڑے باپ جس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، کیا جن کے وہ مقتدی تھے اور جو ان کے امام تھے ان کی کوئی عزت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کا کوئی رتبہ نہیں؟ بتا نا ذرا، ٹھیک ہے؟ اب تیری بولتی بند ہوگی، اپنے وقت میں مجھے جواب دینا، اپنے وقت میں مجھے جواب دینا کہ تو کہتا ہے کہ ہم تو باذن اللہ ہر چیز مانتے ہیں، لعنت کرتے ہیں جو باذن اللہ نہیں مانتا. تو ابو بکر و عمر کی خلافت، موجودہ قرآن، اس کو تو باذن اللہ مانتا ہے؟ اس کو باذن اللہ ماننا، اپنی چائے، اپنا سانس تو باذن اللہ مانتا ہے، لیکن ابو بکر و عمر کی خلافت اور حضرت علی کی چوتھی خلافت باذن اللہ نہیں مانتا تو؟